آئین ساز اسمبلی نے بنیادی اصولوں کی تفصیل طے کرنے کے لیے 25 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ اسے یہ اختیار دیا گیا کہ ضرورت کے تحت 10 ارکان کا اضافہ کر سکتی ہے۔ اس کمیٹی نے 27 دسمبر 1950 کو اسمبلی میں درج ذیل خاکہ پیش کیا۔ مرکز 2 ایوانوں پر مشتمل ہو۔ نمبر 2 ایوان بالا تمام صوبوں کی برابر نمائندگی پر مبنی ہو۔ ایوان زیریں میں نمائندگی کا تناسب آبادی کی بنیاد پر ہو۔ نمبر 4 دونوں ایوانوں کے اختیارات مساوی اور تنازع کی صورت میں دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس منعقد کیا جائے۔ نمبر 5 سربراہ مملکت کا انتخاب مرکز کے دونوں ایوان مل کر کریں۔ نمبر 6 صدر کا مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ نمبر 7 صدر کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا اور نہ اس پر مقدمہ چلایا جا سکے گا۔ نمبر 8 صدر کی اعانت کے لیے وزیر اعظم اور وزراء بھی ہوں گے۔ نمبر 9 وزراء آئین ساز اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ نمبر 10 صدر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ آئین کو مکمل یا جزوی طور پر معطل یا منسوخ کر سکے۔ نمبر 11 صوبوں میں ایک ایوانی مقننہ ہو۔ نمبر 12 صوبے میں گورنر کی حیثیت ملک کے صدر کے متشابہ ہو۔ نمبر 13 مرکزی اور صوبائی اختلاف کی صورت میں عدالت ثالثی کا کردار ادا کرے۔ نمبر 14 اردو کو سرکاری زبان قرار دیا جائے۔ محمد علی بوگرا فارمولہ۔ محمد علی بوگرا نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی آبادی کو برابر نمائندگی دینے کے لیے 6 ماہ میں رہنما آئینی فارمولہ پیش کیا، جو دونوں بازوؤں کے لیے قابل قبول تھا، کیونکہ اس میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں نشستوں کی تقسیم کا مسئلے کا حل تھا۔ 16 اکتوبر 1953 کو مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے اس کی توثیق کی۔ نمبر 1 پاکستان 5 صوبوں مشرقی پنجاب، سندھ صوبہ سرحد اور بلوچستان پر مشتمل وفاقی ریاست ہوگی۔ نمبر 2 مرکزی مقننہ کے 2 ایوان ہوں گے۔ ایوان بالا 50 نشستوں پر اور ایوان زیریں 300 ارکان پر مشتمل ہوگا۔ ایوان بالا میں تمام صوبوں کی یکساں نمائندگی ہوگی اور ایوان زیریں میں آبادی کی بنیاد پر نمائندے آئیں گے۔ اس فارمولے کے مطابق دونوں ایوانوں میں مشرقی پاکستان کے 175 ارکان ہوں گے اور مغربی پاکستان کی 4 اکائیوں کی مجموعی تعداد بھی اتنی ہی ہوگی۔ نمبر 3 صدر کا انتخاب دونوں ایوان کریں گے اور وہ 1 مہینہ مدت کے لیے چنا جائے گا۔ نمبر 4 اگر صدر مغربی پاکستان سے ہو تو وزیر اعظم کا تعلق مشرقی پاکستان سے ہوگا یا اس کے برعکس۔ نمبر 5 کوئی ایسا قانون منظور نہیں ہو سکے گا جس کے خلاف مشرقی یا مغربی پاکستان کے 30% ارکان کی رائے ہوگی۔ اردو اور بنگالی 2 قومی زبانیں ہوں گی۔ نمبر 6 علماء کا بورڈ قائم نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ فرض سپریم کورٹ کے سپرد کیا جائے گا کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق کوئی قانونی مشورہ دے۔ اس فارمولہ کا بنیادی اصولوں کی رپورٹوں کی نسبت زیادہ پسند کیا گیا اور رائے عامہ کے سبھی حلقوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ توقع کی گئی کہ ان تجاویز پر عمل کرنے سے دونوں بازوؤں میں یکجہتی، تعاون اور اشتراک کی فضا پیدا ہوگی۔ 1962 کے آئین کی خصوصیات۔ 1962 کے آئین 1 مارچ 1962 کو وزیری آرڈیننس سے نافذ ہونے والا دستور 250 دفعات 5 گوشتگاروں پر مشتمل تھا۔ اسے پاکستان کا دوسرا تحریری آئین کا نام دیا گیا ہے۔ آئین کی چیدہ خصوصیات درج ذیل ہیں۔ صوبوں کا مساوی درجہ۔ نمبر 2 وفاقی آئین۔ آئین 1962 وفاقی آئین تھا جو مشرقی اور مغربی 2 صوبوں پر مشتمل تھا۔ مرکز اور صوبائی حکومتوں کو الگ الگ اختیارات دیے گئے مگر مرکز کو صوبوں پر بالادستی حاصل تھی۔ تنازع حالات میں اختیارات کی تقسیم کی تشریح صرف صدر اور پارلیمنٹ کر سکتے تھے۔ 3 حکومتی رہنما اصول۔ 1962 کے آئین کا ایک حصہ اصولوں پر مشتمل تھا۔ ان میں قانون سازی کے بارے میں 16 اور ملکی پالیسی کے بارے میں 21 اصول درج تھے، مگر واضح کیا گیا تھا کہ کوئی قانون اسلام کے منافی نہیں بنایا جائے گا، جبکہ 1963 کو ایک ترمیم کی گئی کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا۔ صدارتی طرز حکومت۔ 1962 کے آئین کے مطابق ملکی نظام صدارتی تھا۔ اس طرز حکومت میں سربراہ حکومت کے لیے خاص مدت مقرر کی گئی۔ اس مقررہ مدت سے پہلے اس کے عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ صدر اپنی کابینہ خود مقرر کرتا تھا۔ کابینہ کے ارکان پارلیمنٹ کے رکن نہ ہوتے، صرف اس کے اجلاسوں میں شرکت کر سکتے تھے۔ نمبر 5 یک ایوانی مقننہ۔ اس دستور کے مطابق پاکستان کی مقننہ صرف ایک ایوان پر مشتمل تھی، جس کا نام قومی اسمبلی تھا۔ قومی اسمبلی کے کل 154 ارکان تھے، جس میں سے 6 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص تھیں۔
پاکستان کے دونوں صوبوں کو اسمبلی میں برابر کی نمائندگی دی گئی تھی۔ نمبر 6 بنیادی حقوق کی ضمانت۔ ابتدا اس دستور میں بنیادی حقوق کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ 1963 میں بنیادی حقوق کا ایک بل منظور ہوا۔ اس میں ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار پایا اور تمام بنیادی شہری حقوق کی باقاعدہ ضمانت دی گئی۔ یوں بنیادی حقوق کے بارے میں ہر شہری کو عدالت میں چارہ جوئی کرنے کا حق حاصل ہو گیا۔ نمبر 7 طرز انتخاب۔ 1962 میں صدر، مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کا چناؤ کرنے کے لیے جو طریقہ وضع کیا گیا، اس کے مطابق یہ طے کیا گیا تھا کہ ایک انتخابی ادارہ ہوگا جو بالغ کے رہی دہی کی بنیاد پر 5 سال کے لیے اراکین مجلس قانون ساز کو منتخب کریں گے اور اتنے ہی عرصہ کے لیے صدر مملکت کا چناؤ کرے گا۔ اس کی اپنی مستقل حیثیت تھی اور اسے بنیادی جمہوریت کا نام دیا گیا۔ نمبر 8 قومی زبان۔ دستور 1962 میں اردو اور بنگالی زبانوں کو قومی زبانوں کا درجہ دیا گیا۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ ان کو بتدریج دفتری اور امور اور تعلیمی ضروریات کے لیے قومی سطح پر رائج کیا جائے گا۔ اسلامی مشاورتی کونسل۔ 1962 کے دستور کے مطابق صدر مملکت مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں اور گورنروں کو قانونی معاملات میں مشورہ دینے کے لیے ایک اسلامی کونسل قائم کرنے کی گنجائش پیدا کی گئی تاکہ قانون سازی اسلام کے مطابق اور موجودہ قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ نمبر 10 طریقہ ترمیم۔ دستور میں ترمیم کا ایک خاص طریقہ وضع کیا گیا جو قومی اسمبلی 2/3 اکثریت سے کوئی بھی ترمیم منظور کر سکتی ہے، مگر یہ ترمیم اسی وقت باثر ہو سکتی تھی جبکہ اس کو صدر مملکت کی منظوری بھی حاصل ہو جائے۔ اگر صدر اس کی منظوری نہ دے تو قومی اسمبلی دوبارہ غور و خوض کرے۔ اگر اسمبلی اسے دوبارہ جوں کا توں 3/4 اکثریت سے منظور کر لیتی ہے تو پھر صدر یا تو اس ترمیم کی 10 دن کے اندر منظوری دے یا پھر اسے انتخابی ادارے سے بنیادی جمہوریت کے ارکان کا جن کا فیصلہ حتمی تھا استصواب رائے سے کرائے گا یا پھر پارلیمنٹ توڑ دے گا۔ 1962 کے دستور کی ناکامی کے اسباب۔ اس آئین کی ناکامیوں کے اسباب درج ذیل ہیں۔ بالواسطہ طریقہ انتخاب۔ 1962 کے دستور میں صرف بنیادی جمہوریتوں کے ارکان کو حق حاصل تھا کہ وہ صدر پاکستان اور قومی اسمبلی کے ارکان کا چناؤ کریں۔ اس طریقے سے صدر مملکت اور اسمبلیوں کے ارکان عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہوتے تھے۔ اس وجہ سے تعلیم یافتہ اور سیاسی شعور کا حامل طبقہ غیر مطمئن تھا۔ نمبر 2 مطلق العنانی۔ اس دستور میں صدارتی آئین کے بدلے میں ملک پر مطلق العنانی قائم کی گئی۔ صدر کے انتخاب کا اختیار براہ راست عوام کی بجائے بنیادی جمہوریت کے ارکان کو حاصل تھا، اس لیے کسی بات کی پرواہ کیے بغیر جو چاہتا کر سکتا تھا۔ نمبر 3 فرد واد کا عطا کردہ آئین۔ 1962 کا آئین دستور ساز اسمبلی کا بنا ہوا نہیں تھا بلکہ صدر کی طرف سے تھا۔ آئین کے ابتدا میں الفاظ لکھے گئے تھے کہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان عوام کے لیے ان کی خوشحالی اور اقوام عالم میں ان کو باوقار مقام دلانے کے لیے یہ آئین بنا کر ملک میں نافذ کرتا ہوں۔ حالانکہ دستور کسی ملک کے عوام کا آپس میں مل جل کر رہنے کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، مگر یہاں ایک برسر اقتدار شخص ملک کے جائز آئین کو ختم کرنے کو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے دستور دیا تھا۔ نمبر 4 یکے ایوان مقننہ۔ وفاقی نظام کے لیے 2 ایوان مقننہ ضروری ہوتے ہیں۔ ایک ایوان میں آبادی کے لحاظ سے عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور جبکہ دوسرا ایوان ان صوبوں کی مساوی نمائندگی کرتا ہے، مگر آئین 1962 میں اس اصول کو نظر انداز کر دیا گیا۔ نمبر 5 احتساب و توازن کا فقدان۔ صدارتی نظام میں زیادہ اختیارات کے حامل اداروں کا محاسبہ کرنے کے لیے احتساب اور توازن کا نظام قائم کیا جاتا ہے تاکہ ریاست کے معاملات خوش اسلوبی سے انجام دیے جائیں۔ مارشل لا کے تحت قائم عدالتیں ختم ہو گئیں اور مارشل لا کے تمام ضابطے منسوخ کر دیے گئے۔ اس نئے آئین کے تحت قومی اور صوبائی سطح پر نئی کابینہ وجود میں اور نئے آئین کے تحت حلف اٹھایا۔ پاکستان میں دوسرے مارشل لا کے نفاذ کے وقت حالات۔ یہ آپ کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے۔ اب ہم آگے لیگل فریم ورک آرڈر پڑھتے ہیں۔ 4 اپریل 1969 کو صدر پاکستان یحییٰ خان نے 1962 کے آئین کو چند ترامیم کے ساتھ عارضی طور پر بحال کر دیا جو عارضی آئین پاکستان کہلایا۔ ایک ہفتہ قبل انہوں نے قوم کو نشری تقریر میں کہا کہ ملک کا آئندہ آئین اسلامی نظریہ کے تحفظ پر مبنی ہوگا۔ یہ آئینی ڈھانچہ 30 مارچ 1970 کو شائع ہوگا
اور 1 جولائی 1970 سے کام شروع کر دے گا۔ آئین کی تدوین کے بنیادی اصول کا اعلان۔ صدر پاکستان نے 28 مارچ 1970 کو آئین کی تدوین کے بنیادی اصولوں کا اعلان کیا۔ ان اصولوں کا مختصر خاکہ پیش ہے۔ نمبر 1، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا اور اس کا آئین اسلامی جمہوریہ وفاقی طرز کا ہوگا۔ نمبر 2، قومی اسمبلی 313 نشستوں پر مشتمل ہوگی۔ نمبر 3، آئینی ڈھانچہ 30 مارچ 1970 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ نمبر 4، 30 جون 1970 کو وحدت مغربی پاکستان کو 4 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نئے صوبے 1 جولائی 1970 سے کام شروع کریں گے۔ نمبر 5، آئین میں عدلیہ کی آزادی اور شہریوں کی حقوق کی دفعہ شامل کی جائیں گی۔ نمبر 6، وفاقی حکومت کو زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری دی جائے گی۔ نمبر 7، صوبائی انتخابات میں 1961 کی مردم شماری کی بنیاد پر ہوں گے۔